آج کی اچھی بات، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو باتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس دن تمہارا وفادار دوست چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتیں: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اپنی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ وقت کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسا کرو، کیونکہ وقت چہروں کو اچھی طرح یاد رکھتا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے، لیکن دعا اور تقدیر بھی اپنا کام کرتی ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ والدین گھر کے ایسے درخت کی طرح ہیں جو پھل دیں نہ دیں مگر سایہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ حقیقت، دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کرتے، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے بند ہی ملتے ہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ بیوی کا تحفہ، بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے تم کو کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کچھ باتوں کی وضاحت نہ ہی ہو تو بہتر ہوتا ہے، جس سے اپنا اور کچھ اپنوں کا بھرم بنا رہتا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا کہ لوگ آزماتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیسے مرا۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ کسی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ حقیقت دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کرتے، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں دروازے بند ہی ملتے ہیں۔ حقیقت ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں بلکہ خوبیاں دیکھ سکیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے تم کو کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ بیوی کا تحفہ، بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیسے مرا۔ کسی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ حقیقت ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں بلکہ خوبیاں دیکھ سکیں۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔
کتنا مشکل ہے نا اذیت پہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا۔ کہاں جاتے ہو ایسے بھی ساتھ گزارو، کچھ دن ہم پہ مشکل کوئی آئے تو کنارہ کرنا۔